بسم الله الرحمن الرحيم. اصل میں اتنے سارے دوسرے بھی ہیں نا ساتھیوں میں چوکی سے جو حبیب چوکی سے ہوتا ہے نکلی صحیح چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے شفیق سوئچ آف ہے ادھر سے آف ہو لائٹ خراب ہے ہم سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمیں دینی ہے اور الحمدللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں امید ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے. اسی سوچ کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں. ایک مسئلہ زکوٰۃ دینے والے کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس میں سے ہمارا تجربہ بتاتا ہے اور ہمارا سروے بتاتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کرتا, ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ حساب لگا کے, جو شرعی طریقہ حساب لگانے کا ہے وہ حساب لگا کر نہیں دیتے. اچھا پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم نماز کی بات کریں تو روزانہ آن این ایوریج 2 گھنٹے ہم نماز کے لیے صرف کرتے ہیں, یعنی سالانہ 760 گھنٹے ہم نماز کے لیے صرف کرتے ہیں. اللہ نے ہدایت دی, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عموماً حاجی بھی ہوں گے, تو حج کے لیے ہم 40 دن صرف کرتے ہیں, جانے آنے, اس کی تیاری اور اس حوالے سے لوازمات, ہم سب کو ملا کے 40 دن اندازاً لگتے ہیں, تو 960 گھنٹے ہم صرف کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم زکوٰۃ کو دیکھیں تو ہم میں سے بیشتر افراد زکوٰۃ کے لیے مشکل سے نہ وہ سیکھنے کے لیے صرف کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے, نہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اپنا وقت. حالانکہ شرعی طور کے اوپر مطلوب یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں صحیح طرح سے, پھر اس کو ادا کریں. پھر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس سے زیادہ دے دیں اندازاً کہ میری کوئی غلطی ہوگی شاید کیلکولیٹ کرنے میں, لیکن کیلکولیٹ کرے بغیر زکوٰۃ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے. فرض کر لیں کہ میرے 40 لاکھ روپے کے ایسٹ ہیں, نیٹ ایسٹ کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے, اور اس کے نتیجے میں 2.5% کے لحاظ سے 1 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بن گئی. اب اگر فرض کر لیں مجھے صحیح کیلکولیشن میں نے 4 کی بجائے 3 کر دی تو 3 کے لحاظ سے میں 2.5% دے دوں گا, 4 کی بجائے میں نے 5 لاکھ کر دی تو اس لحاظ سے زکوٰۃ دے دوں گا. شریعت یہ منع کرتی ہے اس چیز کو. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی تو 99,000 اگر آپ نے زکوٰۃ دیا اور 1,000 آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو 1,000 آپ کے اس پاک مال کو گندا کر دے گی جو زکوٰۃ کے علاوہ والا ہے. اور اگر آپ نے 1,01,000 روپے زکوٰۃ دے دی تو زیادہ دے دی تو آپ نے اپنے نفس پہ ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ کا کہا تھا, آپ نے 1 لاکھ اضافی دینا بھی منع ہے. احتیاطاً اضافی دینا صحیح ہے, زکوٰۃ سمجھ کے 1,000 روپے اضافی دینا غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم پریزنٹیشن کے اس پارٹ پہ چلتے ہیں. اچھا اس پریزنٹیشن کے سلسلے میں جو تفصیلات ہیں مزید, ہمارا جو فورم ہے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم, ایک سوال عموماً یہ آتا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں, یہ اکاؤنٹنٹس فورم کیا چیز ہے. جو علماء کرام موجود ہیں, سارے لوگ موجود ہیں, اس کے باوجود آپ کیا چیز ہیں اس بارے میں بات کرنے میں. اصل میں فرق یہ ہے کہ ہم آپ ہی لوگ جیسے لوگ ہیں, آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں, آپ ہی طرح کے ٹیکس ایڈوائزر ہیں, آپ ہی طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہیں.
اور ظاہر میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, ہیڈ آف گروپ ٹیکسیشن ہوں گیٹرون گروپ آف کمپنیز میں, فرگسن کا ایکس ڈائریکٹر رہ چکا ہوں. میرے برابر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پارٹ آف پریزنٹیشن کریں گے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, فرگسن میں مینیجر رہ چکے ہیں ٹیکس کے اور آڈٹ میں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے گیٹرون گروپ نووا ٹیکس لمیٹیڈ میں یہ ٹیکس مینیجر ہیں. ٹھیک, تو یہ بیک گراؤنڈ ہمارا ہے, اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہے وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم نے مزید یہ کیا ہے کہ تمام اسکول آف تھاٹ, چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو, پھر دیوبندی میں بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں, ایک بنوری اسکول آف تھاٹ ہے اور ایک کورنگی اسکول آف تھاٹ ہے. اسی طرح سے بریلیوں میں بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں, ایک اسلامی معیشت کو مانتا ہے, اسلامی بینکنگ کو مانتا ہے, ایک اسلامی بینکنگ کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ان تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کریں, اپنے ساتھ نشستیں کریں, اس کے بعد ان سے گفتگو کریں, اس کے نتیجے میں جو فتاوا آتے ہیں اس فتاوا کو پھر ہم مل کے انہی علماء کرام کے ساتھ انالیسس کرتے ہیں. اس انالیسس کے بعد جو کنسنسس ہوتا ہے جن چیزوں کے اوپر کہ ہاں یہ متفق ہے, تمام چاروں لوگ جو ہیں اس بات میں متفق ہیں, فقہ حنفی کے تمام لوگ اس میں متفق ہیں کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ صحیح ہے, وہ ہم عوام الناس تک لے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں بعض اوقات ڈفرینس آف اوپینین بھی آتے ہیں. ہر چیز نماز میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کیا اس طرح کریں کہ اس طرح سے کریں, اس طرح سے زکات میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ جہاں ڈفرینس آف اوپینین ہے ان کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی, ان تمام علماء کے ساتھ مل کے کہ دیکھیں یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے, لیٹس کم ٹو دا سیم ریزلٹس اف پاسبل. اگر میں نے آپ سے کوشچن غلط پوچھا ہے تو ممکن ہے آپ میرے کوشچن کی تصحیح کر دیں, آپ کے جواب میں کوئی جھول رہ گیا ہے تو اپنی جواب کی تصحیح کر دیں. اور اللہ کا شکر ہے, مالک کا کرم ہے کہ ہم نے علماء کے ساتھ نشستیں کی, انہوں نے اپنے فتاوا چینج کیے جب ان سے یہ گفتگو کی گئی. اور جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ لب لباب رکھا جا رہا ہے جب کنسنسس ہے. اس لیے اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتا کہ میں کسی بات کو جائز یا ناجائز کہہ دوں, کیلکولیشن میں غلطی کرا دوں. میں کیوں رسک لوں اتنا بڑا؟ تو جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تسلی رکھیں کہ اس کے اوپر 5 سال سے ہم نے محنت کی ہے اور مور دین 2500 مین آورز لگائے ہیں اس کے اوپر. اور جب میں 2500 مین آورز کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم ہیں, اور اس میں علماء کرام تمام اسکول آف تھاٹ کے شامل ہیں اور یہ جو لیول کے لوگ ہیں یہ تمام لوگ شامل ہیں. تو جو آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی یہ کیو این اے سیشن, ایک ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسجد کا امام جب تقریر کرتا ہے تو کیو این اے نہیں دیتا, کیو این اے کا ٹائم نہیں دیتا, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کیو این اے کا ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی گریبان ہماری پکڑ لیں اگر میں غلط ہوں کہیں تو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک مطلب اوپن سیشن ہے, آپ کو جہاں کوشچن پوچھیے گا, لیکن ربط رکھنے کے لیے آپ کے سامنے رائٹنگ پیڈ موجود ہے. اور الحمدللہ ہم نے 1000 لوگوں کی مجالس کی. آج رات کو جو مجلس ہو رہی ہے اس میں 2000 لوگ ہوں گے. ملیر میں یہ پروگرام ہو رہا ہے, تو چھوٹے سے لے کر بڑے پروگرام تک ہم پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اس سال پروگرام کے 400 پروگرام ہم اس سال کراچی میں کریں گے. پچھلے سال ہم نے صرف 25 پروگرام کیے تھے. پچھلے سال یہ صرف کراچی میں پروگرام ہو رہا ہے, اس دفعہ جو ہے وہ الحمدللہ پنڈی اور اسلام آباد میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. کل رات کو ہو رہا ہے بڑا پروگرام پنڈی میں, پرسوں. تو یہ بڑے پروگرام ہوتے ہیں. تو آپ تسلی رکھیں گے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح مستند ہے, اور ہمارے پاس اس کے فتاوا موجود ہے رائٹنگ میں. ٹھیک ہے, لیکن کم وقت کی بنیاد میں فتاوا تو دکھا نہیں سکتا, اتنے سارے فتاوا ہیں. ٹھیک, اب یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں سامنے آپ کے سامنے تصویری شکل میں, یہ واقعی اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں زکوٰۃ کے اوپر. اب ظاہر ہے نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے وہ کتابیں پڑھنے کا. تو ہم نے ایک ٹیم بنائی جو ہر ایریا پہ ریسرچ کرتی ہے, ہر ایریا پہ کام کرتی ہے, ان کو الوکیٹڈ یہی کر دیتے ہیں, اور آپ کے سامنے اس کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے. اور لمیٹڈ ٹائم میں آپ سب کا ٹائم قیمتی ہے. اس لیے اب ظاہر ہے چونکہ زکوٰۃ کے معنی اپنی یہ پریزنٹیشن اس لحاظ سے بنی ہوئی ہے کہ چھوٹی پچ سے لے کر بڑی پچ تک, ایک عام افراد سے لے کر پڑھے لکھے لوگوں تک, تو اس کی کچھ سلائڈ آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوں گی. تو میں اس کو ازیوم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. صرف کمی شاید ہی ہو سکتی ہے کہ کیلکولیٹ کر کے دیتے. تو آج کی زکوٰۃ کا جو فوکس ہے, ہمارا آج کی بات کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیلکولیشن فیکٹر میں جو ایشوز ہیں وہ آپ کو بتائیں. اور ایک اور میجر فیکٹر جو میرے آپ سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے کہ میں جب زکوٰۃ دیتا ہوں تو بعض اوقات اس فرد کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں جو زکوٰۃ دینے والا ہے, لینے والا نہیں ہے. اس لیے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے, دینے والا ہے. تو میں بعض اوقات یہ سوچے بغیر غلطی کر دیتا ہوں
کہ یہ نہیں سوچتا کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ لینے کے قابل ہے کہ دینے والا ہے. تو اسی سے کہ میں چھوڑتا ہوں کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے. اسے الحمدللہ آپ کو معلوم ہے, زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہے کہ جس طرح سے نماز کی اہمیت ہے اس طرح سے زکوٰۃ کی اہمیت ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. ٹھیک ہے, تو جتنی اہمیت دین میں نماز کی اتنی ہے زکوٰۃ کی. کوئی اکوالٹ بیلنس نہیں کر سکتا کہ نہیں زکوٰۃ کی اہمیت کم ہے اور نماز کی اہمیت زیادہ ہے. Nobody can say this. ٹھیک ہے, سیم پیرامیٹر کیا جب ہم کہتے ہیں کہ 5 فرائض ہیں دین کے, ویسے تو بہت سارے لیکن عموماً ہم کہتے ہیں 5 فرائض ہیں, تو فرائض میں جتنی ایکوالٹی نماز کی ہے اتنی ایکوالٹی زکوٰۃ کی ہے. ایون ہم عمرے کے اوپر زیادہ وقت دیتے ہیں, نفلی عمرے کو فرض سمجھ کے ہر سال ادا کر دیتے ہیں کئی دفعہ, جبکہ ہم زکوٰۃ پراپرلی نہیں ادا کرتے, زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کرتے, زکوٰۃ پچھلے سالوں کے ہمیں رہ گئی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے بیلنسنگ تو یہ ہے نا کہ فرض کی طرف متوجہ ہوں بجائے اس کے کہ ہم نوافل کی طرف چلے جائیں. یہ وہ جو تفصیل ہے یہ ہم نے رائٹنگ میں لکھی ہوئی ہے. اچھا بھی ایک چیز اگر میں آپ سے سوال کروں, اور یہ آپ کے پاس رائٹنگ پیڈ ہے اور تھوڑا سا میں آپ سے فرینڈلی ہو جاؤں تو برا تو نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کے پاس رائٹنگ پیڈ ہے اس کے اوپر کویشچن نمبر 1 کا صرف 1 لکھیں, نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جاوید صاحب کیا کرتے ہیں اور فلاں کیا کرتے ہیں, ہم سروے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آر یو لائبل ٹو پے زکوٰۃ, نمبر 1 لکھیں, یس یا نو لکھ دیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ پیج بند کر کے آپ کو دینا ہوگا, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا سیکرٹ لیک ہو. ٹھیک ہے, پہلا سوال ہے 1 لکھ دیں, اس کے سامنے یس یا نو لکھ دیں. دوسرا سوال ہے if yes do you pay zakat after proper calculation, yes یا no. کویشچن نمبر 2 لکھیں, اس کے سامنے جواب دے دیں. یہ بند کر کے جو ہے اپنے ہمارے ان کو دے دیں, ہمارے یہ آپ کلیکٹ کر لیں سب سے, یہ پرچہ پھاڑ کے ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رزلٹ رکھ دیں گے بغیر یہ بتائے کہ آصف قصواتی جو ہے وہ زکوٰۃ کس طرح سے دیتا ہے, اور یہ گنتی میں بتا دیں گے تھوڑی دیر بعد کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کتنے افراد زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو, اور کتنے لوگ کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں وہ ہمیں. اس کے بعد ایک اور سروے ہم کریں گے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور پرچے پہ, پھر ہم دیکھیں گے پھر رزلٹ اس کا سامنے رکھ دیں گے آپ کے سامنے. آگے چلتے ہیں. اب یہ ایشو آپ کا نہیں ہے اس اینگل سے کہ مجھے امید ہے سب آپ صاحب نصاب ہیں, اور صاحب نصاب کا ایک سمپل سا فارمولہ یہ ہے کہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ آج کے حالات میں کی مالیت کے برابر کل نیٹ زکوٰۃ اثاثے ہوں. کل نیٹ زکوٰۃ اثاثے کیسے کیلکولیٹ کریں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور شہری آبادی کے اوپر عموماً تیسرا حصہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. اب جو تیسرا حصہ ہے وہ تیسرا حصہ بڑا عجیب و غریب ہے, اور سب سے بڑا کنفیوژن اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ میری گھر کی خاتون ہے, میری بیوی ہیں, وہ ایک الگ مالکہ ہیں شرعی لحاظ سے, اور میں الگ مالک ہوں. کمبائن ایسٹس کا کانسیپٹ ہندوؤں کا ہے, اور آپ نے ٹیکس میں پڑھانے طور پہ پڑھا ہوگا ہندو انڈیوائڈڈ فیملی. تو ہندو میں ہوتا ہے انڈیوائڈڈ فیملی کا کانسیپٹ. شریعت میں ایچ انڈیویجول پرسن از اے سیپریٹ مالک, از اے سیپریٹ اونر. ٹھیک ہے, میرے گھر میں میری بیوی ہے, وہ اپنی اونر ہے اس کے اپنے ایسٹس کی, اور اونرشپ آف ایسٹس ڈیپینڈز اپان دی اتھارٹی ٹو سیل, اتھارٹی ٹو ناٹ اونلی اتھارٹی ٹو یوز بٹ اتھارٹی ٹو سیل. اگر وہ سونا میری مرضی کے اگر بیچ دے تو میں ناراض نہ ہوں, اس کا مطلب ہے وہ سونا اس کا ہے, میں نے اس کی اونرشپ میں دے دیا کہ شی کین سیل. ٹھیک ہے, اب ایک المیہ یہ ہے کہ ہماری گھر کی خواتین یا آپ کے گھر کی خواتین نہیں تو ان غریب غربا کی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ میرے پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہے, اس لیے کہ میرے پاس تو 7.5 تولہ سے کم جو ہے گولڈ ہے. لیکن اگر اس کے بٹوے میں 1 روپیہ بھی ہے نا تو 7.5 تولہ یعنی 7 تولہ سونا پلس 1 روپیہ, تو اس کے اوپر کنڈیشن نمبر 1 لاگو نہیں ہوگی, کنڈیشن نمبر 2 لاگو نہیں ہوگی, کنڈیشن نمبر 3 لاگو ہو جائے گی. اگر گولڈ کے ساتھ کوئی اور ایسٹ جمع ہو جائے چاندی کے علاوہ, یا چاندی کے ساتھ گولڈ کے علاوہ کوئی اور ایسٹ شامل ہو جائے تو وہ تیسری کنڈیشن میں آ جائے گی, اور تیسری کنڈیشن کے سلسلے میں 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو شمار کی جائے گی. اس کی ویلیو کیا ہے آج کل کے حالات؟
یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیوز ہیں. پچھلے 4 سال کا موازنہ آپ کے سامنے نیومیریکل نمبرز میں کیا گیا ہے. اور 2 دن پہلے اگر ہم 2-3 دن پہلے کی بات کریں شعبان کی 19 تاریخ کو تو یہ صرف 39,900 کی ویلیو ہے. If anybody has an asset or an aggregate of assets, net asset, net zakatable asset, having a value of 39,900, he is sahib nisab or she is sahib nisab, or the child who is adult from Islamic perspective, not the CNIC perspective, اگر وہ بالغ ہے تو وہ zakatable ہے. اور you will be surprised to know کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ آپ کے بچے بھی صاحب نصاب. ٹھیک ہے, تو میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آیا میرا بچہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو جس طرح سے مجھے اس کی نماز کی فکر ہے, اس کی ہائر ایجوکیشن کی فکر ہے, اس کے UK میں پڑھائی کی فکر ہے, مجھے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی, UK میں پڑھ کے آیا, ماڈرن ہو گیا ہے, تو responsibility is mine. آخرت میں مجھے جواب دینا ہوگا اس کا کہ I have not trained him for paying the zakat, maybe for offering prayers. ٹھیک ہے, تو it's my core responsibility کہ he has net assets of 39,900 or more, he must calculate zakat properly and pay the same. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس کو فی الحال ڈراپ کرتا ہوں اس ایریا کو, اس assumption کے تحت کہ یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کانسیپٹ اس حد تک خالی سمجھ لیں کہ معاشرے میں غلط طریقہ کا رواج ہے, اور عالم جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ کو جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہ لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ وہ سوچتا ہے, اور آپ لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ اس کو سوال کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں فتویٰ غلط آ جاتا ہے. قصور اس کا بھی نہیں ہے, قصور آپ کا بھی نہیں ہے. قصور صرف اس بات کا ہے کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہے, اور ہم نے دین کی طرف توجہ نہیں دی, عالم نے دنیا کی طرف توجہ نہیں دی, اور ہم نے دین کی طرف توجہ نہیں دی. تو یہ جو اکاؤنٹنٹس فورم ہے, ان دونوں کے درمیان برجنگ دا گیپ کو کا کام کر رہا ہے کہ ہم نے دین کے لیے وقت صرف کیا, دنیا کے لیے وقت صرف کیا. جو علماء دین کے تھے ان کو کہا کہ دنیا کے لیے وقت صرف کرو, ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو, اور اس کے نتیجے میں ریکنسائل ہوا معاملہ, اور آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ پیش کیا. جو ایک عمومی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انڈیویجول ایسٹس کے اوپر سال کمپلیٹ ہونا لازمی ہے. یہ کانسیپٹ ایبسولوٹلی رانگ. ٹھیک ہے, صاحب نصاب کا کانسیپٹ اس طرح سے ہے کہ اگر میں گرافک پریزنٹیشن کروں آپ کے سامنے, تو پچھلے سال اگر کوئی فرد صاحب نصاب تھا, اور صاحب نصاب کا جو رو ہے, لائن ہے, وہ بلو رنگ کی لائن ہے یا بلیک رنگ کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, صاحب نصاب تھا پچھلے سال, اس سال اس کا ایسٹ نیچے گئے اوپر گئے, نیچے گئے اوپر گئے, اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس. اگر وہ اگلے سال اسی پرٹیکولر ڈیٹ کو صاحب نصاب کے خط پہ ٹچ کر دیتا ہے یا اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو زکات پے کرنی ہوگی. اٹس ناٹ اے فیکٹر آف ایچ انڈیویجول ایسٹس, اٹ از این ایگریگیٹ ایسٹ. اینڈ once somebody become صاحب نصاب, he remains صاحب نصاب for the whole life. اس کی لائف میں پھر اس کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. انڈیویجول ایسٹس میں اوپر نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سوائے اس کے کہ وہ نیگیٹیوٹی میں چلا جائے, وہ مقروض ہو جائے نیٹ. اور امید ہے اس لیول کے آپ لوگ نہیں ہیں. صرف دینے کے لحاظ سے خیال رکھنا ہوگا کہ کیا اس کو یہ پتا ہے کہ وہ 39,900 ویلیویشن کے اوپر اور ایک سال اس کے مکمل ہونے کے اوپر زکاتبل لیول پہ پہنچ جاتا ہے اور صاحب نصاب بن جاتا ہے, اور قبری تاریخ اس کے لیول کو وہ اچیو کر دیتا ہے. تو دینے کے لحاظ سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کسی کو ادا کرنے کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. آپ سب تو زکاتبل ایسٹ لیول کے اوپر ہیں اور صاحب نصاب. اچھا, اب یہ جو سوال نامہ, اب ظاہر ہے اب جو لیول آئے گا, اب آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال آئیں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے رائٹنگ پیڈ پڑا ہوا ہے, آپ اس پہ کوشچن لکھتے چلے جائیں, اور کوشچن لکھتے ہوئے ٹھیک ہے, ہم نے اپنی پریزنٹیشن کو ظاہر اکاؤنٹنٹ کی طرح ریفرنسنگ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ A1 is asset and B is liability, اور ایچ انڈیویجول ایسٹس کو ہم نے نمبرنگ کی ہوئی ہے, A1 A2 A3 جو اگلا حصہ آئے گا. تو آپ A1 نوٹ کر لیں مثال کے طور پر, A2 نوٹ کر لیں, A3 جب اگلا حصہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر کوشچن نوٹ کر لیں. ہم اس سلائڈ کو دوبارہ گھمائیں گے اگر وقت ملا تو, ورنہ ڈائریکٹ کوشچن لے لیں گے, ڈیپینڈز اپان دا ٹائم, اویلیبلٹی آف ٹائم. جیسے کہ آج دوسری پریزنٹیشن اقصی مسجد میں جس سے 400 لوگ آ رہے ہیں,
تو مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہاں بھی مجھے پریزنٹیشن میں پہنچنا ہے. وہاں ہمارے ایک ساتھی آلریڈی پہنچ جائیں گے پہلے سے, مجھے ان کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک, تو اس لحاظ سے ٹائم فیکٹر ہے, لیکن میرے ساتھی ہیں وہ کچھ پارٹ پریزنٹیشن کا کریں گے, اس لیے کہ مجھے تھروٹ انفیکشن ہے, میں بہت زیادہ بول بھی نہیں سکتا, میں زبردستی بول رہا ہوں آپ کے سامنے, تو کچھ میری یہ بھی ہیلپ کرے. ٹھیک ہے, اب اس پریزنٹیشن کا جو اگلا حصہ ہے میں شمیر بھائی کو دوں گا, وہ ادھر آ کے اپنی بات رکھیں اور ان ایسٹس کو ایکسپلین کریں کہ اس کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے. آصف صاحب نے ابھی کچھ ڈسکس کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی معلوم رکھنا چاہیے کہ وہ آیا زکوٰۃ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اسی طرح جو باپ کا رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور عملی زندگی میں, وہ بچے کا پہلا پریکٹیکل ایکسپوجر ہوتا ہے. جب باپ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کس طرح زکوٰۃ کمپیوٹ کی جائے, کس طرح دی جائے. زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی تاکہ ہم اپنے مال پر فخر کر کے فرعون نہ بن جائیں. ہمیں اپنے مال پر عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے, کیونکہ ایک مال فرعون کا بھی تھا جس پر اسے فخر تھا, اور ایک مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا جس میں اللہ نے برکت دی تھی. اور مال وہی بہتر ہے جس میں برکت ہو, جس کو انسان اچھے طریقے سے استعمال کر سکے. جہاز کی طرح ہے, جب بحری جہاز سمندر میں چلتا ہے تو وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا جاتا ہے, لیکن جب پانی اس میں کوئی سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی اس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بحری جہاز ڈوب جاتا ہے, وہ پانی پر حکومت نہیں کر سکتا. اسی طرح جب انسان کے دل میں بھی پیسے کی محبت جمع ہو جاتی ہے اور وہ زکوٰۃ دینے کے لیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتا ہے, تو پانی جس طرح کشتی میں جمع ہوتا ہے اسی طرح اس کے دل میں پیسے کی محبت جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اس کا دل اس محبت میں غرق ہو جاتا ہے. پھر اس کے دل میں اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال زکوٰۃ فرض کی ہے بالغ مسلمان مرد اور عورت پر, تاکہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو سکے. آگے بڑھتے ہیں سونا اور چاندی کے لیے. سونا اور چاندی, جب ہم کسی سونار سے سونا خریدتے ہیں تو عموماً وہ اگر ہمیں کوئی سیٹ وغیرہ یا بنا کر دیتا ہے تو اس میں کچھ بناتے وقت جو اسکریچز وغیرہ آتے ہیں, کچھ چورا وغیرہ نکل جاتا ہے سونے کا, تو وہ عموماً 10% ہوتا ہے. تو جو سونا ہم اگر اس سے 10 گرام لے رہے ہوتے ہیں تو وہ 10% کم ہو جاتا ہے, یعنی ہمیں اس کی ویلیو 90.91% لینی پڑتی ہے ایکچوئل گرامےج کے حساب سے. لیکن اگر ہم ایکچوئل سونے کا بسکٹ لیتے ہیں یا چینی وغیرہ لیتے ہیں تو وہ پوری ویلیو اس کی برقرار رہتی ہے. اسی ویلیو کے حساب سے ہمیں اس پر زکوٰۃ کمپیوٹ کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں رسید دیکھنی چاہیے کہ ہمیں جو سونا ملا ہے اس پہ کتنا گرامیج لکھا ہوا ہے. اس کو ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی ویلیو اتنی ہوگی, ایکچوئل گرامیج کے حساب سے اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو سے ملٹیپلائی کر کے اس پر زکوٰۃ ہمیں کیلکولیٹ کرنی چاہیے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں جس طرح شیئرز کی ویلیو معلوم ہو سکتی ہے, اگر سونا اکاؤنٹ میں پڑا ہے کموڈیٹی ایکسچینج کے تو اس کی بھی ویلیویشن ہمیں پتہ چل سکتی ہے کہ کیا ویلیو چل رہی ہے 24 کیرٹس کی, عموماً اس میں ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے. مارکیٹ میں مختلف کیرٹس کے سونا دستیاب ہوتا ہے, 24, 22, 20, 18. اس کی جو ویلیویشن اگر ہم دیکھیں 2011 اور 2012 کو کمپیئر کریں تو 24, 22, 21 اور 18 کیرٹس کی پرسنٹیج انکریز اراؤنڈ 8.3% تھی ایز کمپیئر ٹو 2011 ٹو 2012. اسی طرح جب ہم کمپیئر کرتے ہیں 2012 ٹو 2013 تو وہ ڈکریز ان ویلیو آف گولڈ آیا ہے -6.4%. جب ہم کرنٹ ویلیویشن پہ آتے ہیں 1435 ہجری 2014 شعبان 17 کی ویلیو ہے, 24 کیرٹس کی ویلیو 4166, 22 کیرٹس کی 3818, یعنی اس میں بھی ڈکریز آیا ہے سونے کی ویلیو میں. تو جو سونا ہمارے پاس 2-3 سال پرانا خریدا ہوا ہوگا اس کی رسید اگر ہم دیکھیں گے, اس کا گرامیج جو آ رہا ہوگا اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں گے آج کی ویلیو سے تو اس پر زکوٰۃ ہمیں بنسبت پرانے سالوں سے کم دینی پڑے گی, اس لیے کہ آج اس کی ویلیویشن اگر ہم کریں گے تو وہ کم ہو جائے گی. سونے کی ویلیو کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کچھ پرانے سالوں سے 1994 میں پر گرام ویلیو تھی 376, اس میں پھر 1084% انکریز آیا 2012 تک. پھر جو اس میں ڈیویلیوشن شروع ہو گئی 2013 میں 4165 اور 2014 میں اب جو پر گرام ویلیو ہے 3818, جو کہ ڈکریز آ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرز. سونے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس ڈائمنڈ, ہیرا, موتی اور نگز وغیرہ ہیں تو وہ زکاتیبل ایسٹس نہیں ہیں, یعنی اس پر ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی چاہے وہ اس کی ویلیو جتنی بھی زیادہ ہو.